کرکٹ اور فٹ بال اور اس جیسے جو دوسرے کھیل ہیں ان پر بڑی تعداد میں جوا لگایا جاتا ہے، تو کیا ایسے کھیل ہمیں دیکھنے چاہیے یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ اور اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا یہ کھیل کھیلنا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے؟ اگر کسی جائز چیز کے ساتھ کوئی ناجائز چیز جڑ جائے تو وہ جائز چیز ناجائز نہیں ہوتی، البتہ سدن لذریعہ منع کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ منع کر لیں گے تو کیا فٹ بال کے میچ یورپ میں نہیں ہوں گے؟ کرکٹ کے میچ دوسری قومیں نہیں کھیلیں گی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سدن نظریہ کا اصول عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس لیے سادہ بات یہی ہے کہ آپ جوا نہ کھیلیں، جو کھیل رہے ہیں ان کو روکتے رہیں، اپنے جو بھی قریبی لوگ ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے بس ان کے لیے درس تدریس میں سوالات پوچھتے رہیں، جواب دیتے رہیں بس۔ رہ گیا دوسرا حصہ کہ وہ مشابہت، یہ جو مشابہت والی حدیث ہے، یہ پوری حدیث میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی، اس کے اندر مشابہت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا۔ ہوا یہ کہ سنن ابی داؤد والے بزرگوں نے اس حدیث کو ایک ٹکڑا الگ کر دیا اور کتاب اللباس میں اس کو رکھ دیا۔ پوری حدیث یہ تھی کہ مجھے میرا رزق اللہ تعالیٰ نے اب مال غنیمت میں لکھ دیا ہے، اور اب یعنی جب کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، مدینہ میں کسی وقت آپ نے گفتگو کی ہے، اب جو بھی میرے خلاف اٹھے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جس نے ان کی مشابہت کی ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ تو قریش کو آپ نے سنایا کہ قریش کو اب زوال ہونا ہے، ان کے اوپر عذاب آنا ہے تلوار کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے عذاب آنا ہے، تو جو قریش کی مشابہت کرے گا میرے خلاف آنے میں ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ یہ آپ نے بات کہی تھی۔ ابو داؤد نے اٹھا کر اس کو الگ ایک جملہ جو تھا کہ جس نے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا، آپ کا جملہ تھا ان کی جن کی نے مشابہت کی وہ ان میں سے ہوگا، جن کی میرے مخالفین کی جن میں سے جس کی مشابہت کی وہ ان میں سمجھا جائے گا میرے اس عمل میں جو میں تلوار کا شروع کرنے والا ہوں۔ غالباً بدر کے پہلو یا بدر کے بعد کہیں یہ آپ نے تقریر فرمائی ہوگی۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو امام داؤد نے اس کو الگ کر دیا، اور اب بن گئے معنی اس کے کہ جس نے کوئی کرتا پہن لیا ان جیسا، یا شلوار پہن لی ان جیسی، یا کھیل لیا ان جیسا، تو انہی میں سے ہوگا۔ یہ ہرگز اس حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قریش کا لباس پہنا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی اس میں ساری زندگی، بلکہ مضر قبیلہ جو قریش اس کا حصہ ہے، مضر قبیلے کا، یا قریشی ہیں وہ بھی، تو ان میں سے ایک آدمی آیا جس نے مدینہ والوں کا لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، قریش والا لباس پہن کر تم اس قوم میں سے ہو؟ تو لباس کی مشابہت آپ نے ساری زندگی قریش کی مشابہت کی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، پچھلی 12 صدیوں سے 13 صدیوں سے وہ ہندوؤں والے لباس پہن رہے ہیں، تو کیا ہندو ہو جائیں گے؟ اس وقت آپ نے انگریزوں والا لباس پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کو انگریز سمجھتے ہیں؟ لباس سے کچھ نہیں ہوتا، کنگھی کرنے سے، لباس پہننے سے کچھ نہیں۔ ہاں آپ ان کا شرک اپنا لیں، ان کا عقیدہ اپنا لیں، پھر آپ ان میں سے ہیں، ورنہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔